خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 25 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 21 اکتوبر 2022 عیسوی بعنوان سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کے معانی و مقاصد۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد بن طالب بن حمید، ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ مومنو، بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امور نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مومنو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے عظمت و کبریائی اور غلبہ و طاقت کو اپنی ربوبیت کی جلوہ گاہ، انعام و احسان، فضل و کرم اور عفو و درگزر کو اپنی وسعت رحمت کی نشانی، اور قہر و غضب، عدل و انصاف اور طاقت و انتقام کو اپنی بادشاہت اور غلبے کا مظہر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کی اسماء حسنہ اور صفات کمال کا مرجع اور سرچشمہ یہی صفت ربوبیت، رحمت اور بادشاہت ہے۔ اور قرآن عظیم کی پہلی سورت کی ابتدائی آیات ان تینوں صفات پر مشتمل ہے، اور یہ سورت اللہ کی طرف سے آسمان سے زمین پر نازل ہونے والا سب سے افضل کلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ اول سے آخر تک تمام مخلوق کا ان صفات سے تعلق ہے، ان کی ابتدا بھی اور قیامت کے اس عظیم دن میں ان کا لوٹنا بھی انہی صفات سے تعلق رکھتا ہے، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بس الہ وہ ہے جس کی عبادت حق کے ساتھ کی جاتی ہے، رب وہ ہے جو سب کا خالق ہے، اور رحمان و رحیم وہ ہے جس کے دنیاوی و اخروی فضل و احسانات سب کو شامل ہیں، اور بدلے کے دن کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہی مخلوق کا حساب و کتاب لینے والا اور حق و انصاف کے ساتھ بدلہ دینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ اور دنیا و آخرت میں مخلوق کے تمام احوال کا خلاصہ ہی ہے۔ الوہیت اس عظیم غرض و غایت کی متقاضی ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا گیا، رسولوں کو مبعوث کیا گیا، کتابیں نازل کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ جس طرح اس کے مثل کوئی چیز نہیں، مخلوق میں اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، ٹھیک اسی طرح اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور محبت و خشیت اور امید کے ساتھ کوئی بھی پرستش کے لائق اور سزاوار نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ کی ربوبیت کے مظاہر میں سے مخلوقات کی تخلیق، ان کے رزق کا بندوبست، ان کے امور کی تدبیر، اور ان کو عدم سے وجود بخش کر ان کی تربیت و نشوونما کرنا اور ان کی اعانت و مدد کرنا ہے۔ اور پوری کائنات اللہ سبحانہ کے وجود کی علامت ہے، اس کی وحدانیت پر ناطق ہے۔ مثلا رب العالمین ہی ہے جس نے تمام مخلوقات، آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے ہیں، سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے برحق فرمایا۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھنے
رکھتے ہو، بس تم حیوانات و جمادات میں سے جس سے چاہو رب العالمین کے بارے میں پوچھو، اگر وہ تمہیں اس کا جواب زبان قال سے نہ دے سکے تو زبان حال سے ضرور دیں گے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی تصویر بیان کرتی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، جسے اللہ ہی جانتا، جسے اللہ خبر دے دے وہی جانتا ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تصویر سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دل غور و فکر کے ذریعے ہی معرفت الہی کے رنگ میں رنگتا ہے، اور ذکر الہی کے ذریعے ہی محبت الہی کے نور سے منور ہوتا ہے، اور انسان ذکر و فکر اور انکساری و عاجزی کے امتزاج سے رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عظمت و قدرت کی حقیقتوں تک رسائی پا لیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو اپنے مالک کو یاد کرے گا وہ اس کی رہنمائی کرے گا، اور جو اپنے مالک کی پناہ میں آئے گا وہ اس سے پناہ دے گا۔ غور و فکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، عبرت حاصل کرنے اور اکیلے غلبے والے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انسان غالب بخشنے والے رب کی توحید اور وحدانیت کی اقرار تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے، رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا سو تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ برحق بادشاہ ہے اور ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جان لو کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے جس میں صفت رحمت بدرجے اتم و اکمل موجود ہے، اور اس کی تعظیم و توقیر اور عبادت و فرما برداری اسی رحمت کے واضح مظاہر ہے، اور اسی قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس نے مخلوقات کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے کہ اس طور پر کہ وہ ناپسندیدہ امور کو دور کرتا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور سزاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا اور بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ وہ بادشاہ اور مالک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی بادشاہی اور حکمران اپنے پورے جلال و کمال کے ساتھ اس عظیم دن ظاہر ہوگی جس دن مخلوقات پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں صرف اور صرف اللہ عز و جل کا حکم چلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی حکومت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وہ دن غلبے، حساب و کتاب اور بدلے کا ہوگا اور بندوں کے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دن ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکیں گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ وہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے
دائیں ہاتھ سے لپیٹ کر کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے، اس کے جو اس کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، دعا ہی عبادت ہے جس کا وسیلہ و طریقہ زمین و آسمان کے پالنہار کی تعریف و ثنا خوانی ہے، اور جس کی معراج سرور کائنات پر درود و سلام بھیجنا ہے، کیونکہ درود و سلام ہی کنجی ہے، اور اسی سے جود و سخا اور عطا و بخشش والے رب سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکر کے حقدار ہے، تو ہی سارے امور کا مرجع ہے، تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں، اور تو ہی باطن و پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ و عمدہ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہے، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا، حق کا اعلان یوں کیا جسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دی، نبوت و رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور نہ ہی ان کے عزم ارادے میں کوئی کمزوری آئی۔ یا اللہ، تو ان کے ازواج مطہرات، ان کی آل، ان کے داماد، ان کے دوست و احباب، ان کے محبین اور ان کی امت پر رحم فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ کے عہد و پیمان کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت و مدد کی، آپ کے متبعین اور پیروکاروں میں اضافہ کیا، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی، اور آپ کے راستے و سنت کی مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت اور آپ کی لائے ہوئی شریعت سے انحراف اور روگردانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس شر و برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حقد و حسد سے پاک کر، اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ کر۔ یا اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما، مخلوقات سے بے نیاز کر دے، خوشی و ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق دے، قضا و قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فقر و مالداری میں میانہ روی اپنانے، گفتار و کردار میں تواضع اختیار کرنے، ہنسی مذاق اور سنجیدگی ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نور علم سے منور کر دے، ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے، ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا، اور ہمیں شیطان سے بچا لے یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والا، مرتے دم تک ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے مضبوط پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمراں کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کا عمل تیری رضا کے لیے ہو، انہیں رشد و ہدایت عطا کر، ان کے ذریعے حق اور اہل حق کی مدد فرما، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا دے۔ یا اللہ، ان کے ولی عہد اور مشکل کاروں کو حق پر قائم رکھ، اسی طرح تمام مسلم حکمرانوں کو بھی حق پر قائم رکھ، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ یا اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر، اور ہمارے اس ملک